میرے ساتھ ماضی میں ہوتا رہا ہے. میں یعنی اس طرح کے سلوک جو ہیں وہ لیڈروں کو ماضی میں باغی بناتے رہے ہیں. شیخ مجیب الرحمان باغی نہیں تھا پاکستان کا، وہ پاکستان کا سخت حامی تھا وہ، لیکن ہم نے اس کو باغی بنایا، اس کو دھکیلا اور تاکہ وہ بغاوت کرے. میں نہیں چاہتا کہ میں کوئی اپنے اس غصے کو یا دکھ اور تکلیف کو کہیں ایسے پوائنٹ پہ لے جاؤں جہاں جو ہے میرے جذبات میرے اپنے بھی جو قابو سے باہر ہو جائیں. لیکن یہ سلوک ٹھیک نہیں ہے جو آپ نے میرے ساتھ کیا ہے یا پاکستان کے تمام وزراء اعظموں کے ساتھ. اب تو یہ مریم نواز کے باوجی اور نون لیگ کے تحیات قائد بھی فرما رہے ہیں کہ مجیب الرحمان غدار نہیں تھا بلکہ پاکستان کا سخت حامی تھا، مگر اس کو ہم نے یعنی اس وقت کے حکمرانوں، جرنیلوں اور حالات نے باغی بنایا، اس کے ساتھ ظلم کیا. بلکہ نواز شریف تو مجیب الرحمان کے ساتھ ہونے والے ظلم کو خود کے ساتھ کمپیئر کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے اتنا تنگ نہ کرو، اتنا ظلم نہ کرو مجھ پر کہ میں بھی باغی ہو جاؤں اور میرے جذبات بھی میرے کنٹرول میں نہ رہیں. یہ اس نواز شریف کی دھمکی تھی کہ جس کو کسی بھی دور میں عوام کی کوئی خاص حمایت حاصل نہیں تھی اور آخری دور میں تو بالکل بھی نہیں تھی. میں اس سے پہلے والے دور کی بات کر رہا ہوں. یہ اگر چاہتا بھی تو مجیب الرحمان نہیں بن سکتا تھا، کیونکہ مجیب الرحمان کے پاس اکثریت تھی، عوامی مینڈیٹ تھا، جو کہ نواز شریف کے پاس نہیں تھا. اس لیے وہ ان دھمکیوں کے بعد سیدھا لندن فرار ہوا. لیکن آج عمران خان کے پاس مینڈیٹ وہ ہمیں نظر آ رہا ہے. آج جو کچھ بھی عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے اس کا تو 10% بھی نواز شریف کے ساتھ اس کے کسی بھی دور میں نہیں ہوا. آج جو حالات ہیں ان میں اگر عمران خان یہ بات کہے تو سمجھ بھی آتی ہے، لیکن عمران خان تمام تر ظلم و جبر سہنے کے باوجود صرف چند افراد کے علاوہ پاک فوج اور عوام کو ہمیشہ ملک کے لیے مثبت پیغام دیتا ہے. عمران خان نے کبھی بھی بغاوت کی بات نہیں کی، عمران خان نے کبھی بھی ملک توڑنے کی بات نہیں کی. عمران خان نے ہاں مگر آگاہ ضرور کیا کہ یہ جو کام کیے جا رہے ہیں، یہ جو فیصلے لیے جا رہے ہیں، یہی وجہ بنے تھے پچھلی زمانے میں ماضی میں ملک توڑنے کے. اچھا، اسی سکوت ڈھاکہ کے حوالے سے سابق سفیر اکبر ایس احمد صاحب نے ایک انٹرویو میں بھی کچھ انکشافات کیے ہیں. ایک بنگالی کپل تھا، ایرسٹوکریٹک فیملی بنگال کا. وہ مجھے لڑکا ملنے آیا دفتر میں تو کہنے کا میری بیوی خوبصورت سی بیوی ہے، تو اس کے پیچھے کچھ افسر لگ گئے ہیں. تو میں نے پھر فوراً سے کہا کہ تمہارے کوئی رشتہ دار ہے کراچی میں؟ اس نے کہا ہاں. تو میں کہا میں تمہیں ٹکٹ دلواتا ہوں، تم فوراً جاؤ وہاں 2-4 ہفتے گزارو، میں یہاں ان کو سنبھالتا ہوں. تو وہاں ٹکٹ ملنا امپاسبل تھا، بالکل امپاسبل تھا. تو کیونکہ میں بڑی امپورٹنٹ پوزیشن پہ تھا، مجھے پھر 2 سیٹ ملی بیکاز آف مائی پوزیشن. وہ میں نے اس کو بتائی تمہاری 2 سیٹ ہیں، نیکسٹ فلائٹ پہ تم نکلو. ان دونوں کو نکالا. پھر میں نے جو بھی افسر ان کو تنگ کر رہے تھے ان کو بلا کے میں نے کہا کہ اگر میں نے کبھی بھی یہ سنا تو یو ول بی ان ریئل ٹربل، بیکاز تمہارے باسز، سینئر باسز کو میں جانتا ہوں. حمود الرحمان کمیشن سے اسامہ بن لادن کمیشن تک اس دھرتی کے سینے میں اتنی سلیبیں گڑی ہیں کہ اگر ہماری مقتدر منتخب قیادتیں اور سول ملٹری بیوروکریسی ایک صفحے پر آ کر بند کمروں میں ہی ان پر نگاہ ڈال لیں تو خون ناحق رسنا کم ہو سکتا ہے. اور یہ خون ناحق کسی اور کا نہیں بلکہ پاکستانیوں کا ہی ہے، چاہے وہ مشرقی پاکستان کے باسی تھے یا مغربی پاکستان کے عوام. اسی سکوت ڈھاکہ پر ہمارے آج کا قاضی وقت بھی جب عمران خان کے دور میں کبھی انقلابی ہوا کرتا تھا تو اس کے یہ خیالات تھے. The country comprises not of land, it comprises of people. We lost half the country. Why? Question that. Was it because of corrupt politicians? No. It was because of power-hungry general that you lost the country. As simple as that. You did not respect the people's will. I'm sorry if I don't want to come across as rude, but I'm very clear about this in my mind. I mean, Article 5 says every Pakistani, wherever he may be, if you're a Pakistan, then the Constitution of Pakistan is bound by it. On us, people like presidents, prime ministers, MPs, MNAs, army officers, judges included, we have taken on the added responsibility to uphold and defend the Constitution, which you have not. But you are bound to obey the Constitution. I hope that answers your question.
یہ تھے عمران خان کے دور حکومت والے قاضی فائز عیسیٰ صاحب، جو اپنے اس بیان میں بتا رہے تھے کہ مشرقی پاکستان ٹوٹنے کی وجہ سیاستدان نہیں بلکہ طاقت کے بھوکے جرنیل تھے، جنہوں نے عوام کی اکثریت کے مینڈیٹ کا احترام نہیں کیا۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے آئین کے آرٹیکل 5 کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ریاست کے ساتھ وفاداری بہت ضروری ہے۔ جج، جرنیل، صدر، وزیر اعظم، MNA اور MPA اس کے زیادہ پابند ہوتے ہیں کیونکہ ہم نے آئین پر عمل کرنے کا حلف لے رکھا ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ سے کیا وچار ہوا کرتے تھے کبھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے، لیکن اس کے بعد جب وہ چیف جسٹس بنے تو ان کے سامنے اسی آئین کے کتنی بار ٹکڑے ہوئے۔ آئین کے مطابق 90 دنوں کے اندر الیکشن ہونا تھے مگر نہیں ہوئے اور قاضی صاحب خاموش رہے۔ آئین کے مطابق ہر سیاسی جماعت کو انتخابات سے پہلے جلسے، جلوس اور ریلیاں نکالنے کی آزادی تھی، مگر پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو ایک کارنر میٹنگ تک کرنے نہیں دی گئی اور قاضی صاحب خاموش رہے۔ ایک سابق وزیر اعظم پر جان لیوا حملہ ہوا، وہ اپنے حملے کی FIR تک نہیں کٹوا سکا، اس پر حملہ کرنے والا کہاں گیا معلوم نہیں، لیکن قاضی صاحب خاموش رہے۔ بلکہ قاضی صاحب تو آئینی بحران کی سب سے بڑی وجہ بھی بن گئے۔ الیکشن سے ٹھیک کچھ دن پہلے PTI سے انتخابی نشان قاضی وقت فائز عیسیٰ صاحب نے چھینا، اور آج بھی ایک بڑے آئینی بحران کو دیکھتے ہوئے بھی قاضی صاحب مکمل خاموش ہیں، اور وہ بحران ہے ملٹری کورٹس میں سویلین کا ٹرائل، جس پر بیرسٹر ابو ذر سلمان نیازی صاحب نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کچھ اہم پوائنٹس اٹھائے ہیں۔ اسٹیٹ جو ہے وہ جوڈیشل فنکشنز پرفارم نہیں کر سکتی، اور جو ٹرائل ہو رہا ہے ان لوگوں کا ایک کرنل صاحب کر رہے ہیں، وہ منسٹری آف ڈیفنس کے ہی ملازم ہیں۔ اگر انہوں نے ہی جج بننا ہے، جوری بننا ہے اور ڈیسائیڈ کرنا ہے کیس، تو آپ کے آئین کے آرٹیکل 175 کی وائلیشن ہے اور آرٹیکل 10 سے جو رائٹ ٹو فیئر ٹرائل ہے اس کی وائلیشن ہے۔ اس وجہ سے سپریم کورٹ سے میری ریکویسٹ ہے، 1 مہینہ ہو گیا کہ آپ لارجر بینچ بنائیں، آپ کو ریکویسٹ کی تھی بینچ نے، نہیں بنا۔ اس کیس کو بھی اسی طرح ٹریٹ کریں جس طرح لکڑی کے بلے کے کیس کو ٹریٹ کیا گیا۔ تو یہ انسان ہے، انسان تو سانس لیتا ہے، لکڑی کا بلہ سانس نہیں لیتا۔ ان کا کیس سنیں، یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ باتیں